بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں عمران صادق، آپ کا اسلامیات کا ٹیچر۔ عزیز طلباء، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا اسلامیات کا اور مطالعہ پاکستان کا راؤنڈ نمبر 3 کا سلیبس کمپلیٹ ہو گیا تھا کل کے لیکچر میں، اور آج ہم اسلامیات کی ریویژن اور مطالعہ پاکستان کی ریویژن کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا اسلامیات کی ریویژن پر ہوگا۔ تو جیسا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اسلامیات کے سلیبس کے اندر آپ کی 3 چیزیں ہیں: نمبر 1 رکوع نمبر 3، نمبر 2 حدیث نمبر 3، اور نمبر 3 موضوعات مطالعہ نمبر 1 کا سوال نمبر 3 فضائل قرآن۔ یہ تینوں ہم پڑھ چکے ہیں اور اب ہم باری باری ان کی ریویژن بھی کریں گے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا، آپ جیسے کہ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں، رکوع نمبر 3 سورۃ الانفال کا اور اضافی مختصر سوالات۔ یہ سوالات ایسے ہوتے ہیں آیت کے ترجمے کے اندر سے، آیات کے ترجمے کے اندر سے سوالات بنتے ہیں، اور وہ بچے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے، چونکہ جب ہم اسٹڈی کرا رہے ہوتے ہیں اس کا لگوا تو دیتے ہیں نشان، مگر بچے بعض اوقات سوال لکھتے نہیں ہیں، اس کے جواب کا نشان لگا دیتے ہیں اور سوال نہیں لکھتے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ سارا کا سارا رکوع نمبر 3 کے اضافی مختصر سوالات پر مشتمل ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آپ آج بورڈ پر فوکس کریں گے، اپنی بک بھی کھولے رکھیں گے اسلامیات کی، رکوع نمبر 3، اور ادھر بورڈ پر پہلے فوکس کریں کہ دیکھیں پہلا آپ کا سوال ہے سورہ انفال میں ایمان والوں کو کیا حکم دیا گیا۔ اب رکوع نمبر 3 کی پہلی آیت جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، یہ پہلی آیت ہے اور اسی کے اندر سے یہ سوال بنایا گیا ہے، سورہ انفال میں ایمان والوں کو کیا حکم دیا گیا۔ تو اس کا جواب، پہلی آیت کا ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روح گردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ یہ پوری آیت کا ترجمہ لکھیں گے تو یہ آپ کے اس پہلے سوال کا جواب بن جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو سوال یہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ ادھر سے کوٹ کر سکتے ہیں، ادھر سے نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسی رکوع نمبر 3 کی پہلی آیت کا ترجمہ۔ دوسرا سوال دیکھیں، یہاں پر میں لکھا ہے سورہ انفال میں ایمان والوں کو کس کی روش کہتے ہیں طریقہ کار کو۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو جب رکوع نمبر 3 پڑھایا تھا تو اس میں بھی یہ میں نے کوئسچن بنایا، تو ابھی جب میں نے آپ کی کاپیز دیکھی ہیں تو اس کے اندر روشن لکھا ہوا ہے، یعنی بچوں کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ یہ روش ہے یا روشن ہے۔ یہاں پر دیکھیں روش لکھا ہوا ہے، روش کہتے ہیں طریقہ کار کو۔ تو کس کی روش اپنانے سے منع کیا گیا؟ ایمان والوں کو کس کی روش اپنانے سے منع کیا گیا؟ روش کہتے ہیں طریقہ کار کو، کہ مومنوں کو منافقین کی روش اپنانے سے منع کیا، جو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے۔ یہ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، رکوع نمبر 3 کی دوسری آیت کا ترجمہ: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو وضاحت تو کر دی تھی کہ اس کا کیا مراد ہے، کہ وہ سن لیتے تھے پھر اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے نہیں سنا، یعنی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تھی، تو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سننے کے باوجود نہیں سنتے تھے۔ تو دوسری آیت کا ترجمہ آپ دوسرے سوال کا جواب لکھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منافقین کی روش اپنانے سے منع کیا، جو کہتے تھے کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے تھے۔ تیسرا سوال: اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور یہ آپ کی تیسری آیت کا ترجمہ، اس کا آنسر بن جائے گا۔ کوئسچنز یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے۔ اس سے مراد کون ہے؟ یعنی ان کے کان نہیں ہیں، ان کی زبان نہیں، بلکہ ان کے کان بھی ہیں، ان کی زبان بھی ہے، مگر وہ کانوں سے حق بات نہیں سن سکتے اور زبان سے وہ حق بات نہیں بول سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرے اور گونگے قرار دیا ہے۔ تو اس کا جواب: اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں جو حق بات سننے سے قاصر ہیں اور حق بات بولنے سے قاصر ہیں، یعنی جو حق بات نہ سن سکتے ہوں نہ حق بات بول سکتے ہوں، ایسے لوگوں کو، یعنی اس سے مراد کفار ہی ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدترین جانور ہے۔ دیکھیں انسان ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو بدترین جانور بھی نہیں فرما رہا بلکہ بدترین جانور فرما رہا ہے، کہ وہ اللہ کے حکم کو، اللہ کے
احکامات کو سننے کے باوجود ان کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیت کو ہی تبدیل کر دیا. وہ دکھتے تو انسان ہیں مگر اللہ نے فرمایا کہ وہ بدترین جانور ہے. چوتھا سوال دیکھیں گے, رسول اللہ مومنوں کو کیسے کاموں کے لیے بلاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو کیسے کاموں کے لیے بلاتے ہیں؟ یہ آپ کی 5ویں آیت کا ترجمہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو, رسول خدا تمہیں ایسے کاموں کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جاوداں بخشتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ایسے کاموں کے لیے بلاتے ہیں جو اس دنیا میں بھی ان کو زندہ رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی وہ باقی رہتے ہیں, ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے. یعنی دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ایسے کاموں کے یعنی نیکی کے کاموں کی طرف بلاتے ہیں. تو اس کا جواب آپ 5ویں آیت کا ترجمہ لکھیں گے کہ مسلمانوں کو ایسے کاموں کے لیے بلاتے ہیں جو مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے, جاوداں بخشتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 5ویں آیت کا ترجمہ آپ کے چوتھے سوال کا. پوری آیت کا ترجمہ نہیں لکھیں گے, اس کے پہلے سے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ٹھیک ہے, اے ایمان والو, رسول خدا استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو, اذا دعاکم لما یحییکم, جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کاموں کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے. پھر آ جاتے ہیں 5واں سوال. 5ویں سوال میں ہم نے 5واں سوال یہ بنایا, اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر کن احسانات کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اوائل میں, آغاز میں, ابتدا میں جب مسلمان ابھی نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے یا تعداد تھوڑی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے شمار انعامات کیے تھے. تو ان کا ذکر سورہ انفال کی 30ویں رکوع میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ آیت نمبر 26 ہے, آپ کے رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 26 ہے. آپ اس کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں. اگر ترجمہ نہیں لکھنا چاہتے, ترجمے میں مسٹیکس ہو جاتی ہیں تو پھر نمبر کٹ جاتے ہیں, تو آپ ان کو پوائنٹس کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کا ذکر کیا ہے. لکھیں گے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر کیے جانے والے احسانات کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ تم لوگ آغاز اسلام کے وقت مکہ میں نمبر 1 قلیل اور کمزور تھے, نمبر 2 پھر ہم نے تمہیں جگہ عطا کی, نمبر 3 تمہیں اپنی مدد سے قوت عطا کی, اور نمبر 4 پاکیزہ رزق عطا کیا. یہ 4 پوائنٹس ہیں. آپ پہلے جملہ ایک لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر درج ذیل انعامات کیے اور ان کا ذکر کیا ہے. نمبر 1 کہ مسلمان جب مکہ میں کمزور تھے, اس آغاز اسلام کے وقت مکہ میں قلیل اور کمزور تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی اور ان کو اپنی مدد سے تقویت عطا کی اور ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا. تو یہ 4 پوائنٹس آپ لکھ سکتے ہیں. ادروائز آپ اس آیت نمبر 26 کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس سوال کا جواب بن جائے گا. پھر آ جاتا ہے کویشچن نمبر 6, مال اور اولاد کس طرح آزمائش ہے؟ اس رکوع کی آخری آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. جب میں نے لیکچر دیا تھا تو اس میں نے اس کو وضاحت سے بیان کیا تھا کہ مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کیوں قرار دیا ہے؟ تو یہی آپ کا سوال ہے کہ مال اور اولاد کس طرح آزمائش ہے. انسان, اس کا جواب سن لیں, انسان دنیا میں مال اور اولاد دونوں سے محبت کرتا ہے. اللہ سے محبت کے مقابلے میں مال اور اولاد کی محبت بڑی آزمائش ہے, مگر سچا مومن ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے. یعنی آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں کہ مال اور اولاد کی محبت ہر انسان کی فطرت میں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی ان کو دے کر, کبھی ان سے محروم رکھ کر انسان کو آزماتا ہے کہ وہ کیا میری محبت کے اوپر ان مال اور اولاد کی محبت کو غالب تو نہیں کر بیٹھتا, یا ان مال اور اولاد کے پیچھے لگ کے مجھے تو نہیں چھوڑ دیتا, میرے احکامات کی نافرمانی تو نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اور مال اور اولاد کی وجہ کبھی دے کر کبھی ان سے محروم رکھ کر اللہ تعالیٰ یہ آزماتا ہے اپنے مومن بندے کو کہ وہ ان کی محبت میں وارفتہ تو نہیں ہو گیا, مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو آزمائش قرار دی. تو اس کا جواب پھر سن لیں,
مال اور اولاد کس طرح آزمائش ہے؟ آپ اس کو جواب لکھیں گے کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کی محبت کو رکھا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ کون ہے جو ان سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بس یہ 2 جملے لکھ دیں گے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کی محبت کو رکھا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ کون ہے جو مال اور اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگلا سوال، فتنہ کے کتنے اور کون سے معنی ہیں؟ یہ میں نے آپ کو یہ بھی پہلے بتایا تھا، فتنہ کے 3 معنی ہیں، نمبر 1 عذاب، نمبر 2 آزمائش، اور نمبر 3 فساد یا ظلم۔ تو کہتے ہیں نا یہ فتنہ ہے، فسادیہ ہے، فساد کرتا رہتا ہے، یا کہتے ہیں کہ جیسے اس رکوع کے آیت میں وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ اس عذاب سے ڈرو۔ فتنہ کا ایک معنی عذاب بھی ہے، اور اسی طرح وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے۔ تو یہاں پر فتنہ کا معنی آزمائش بھی ہوا ہے، تو اس فتنہ کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 آپ اس کا جواب اسی طرح لکھیں گے، سوال آئے گا فتنہ کے کتنے کون سے معنی ہیں، تو آپ لکھیں گے فتنہ کے 3 معنی ہیں، نیچے لکھیں گے نمبر 1 عذاب، نمبر 2 آزمائش، اور نمبر 3 فساد یا ظلم۔ اس کے بعد بیٹا میں نے 8واں سوال بنایا، خیانت سے کیا مراد ہے، یہ آپ کی ایکسرسائز کا بھی سوال ہے۔ خیانت سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت ہے، اور آپس میں رکھوائی گئی امانتوں میں کمی بیشی کرنا آپس میں خیانت ہے، تو یہ خیانت سے مراد ہو گیا۔ اچھا، پھر امانتوں میں خیانت کرنا کس کی علامت ہے؟ یہ بعض اوقات MCQ بھی آ جاتا ہے، شارٹ کوئسچن میں بھی آ جاتا ہے، تو یہ منافقین کی علامت ہے۔ منافقین کے بعد جب بھی کوئی امانت رکھوائی جاتی تھی تو اس میں خیانت کرتے تھے، کمی بیشی کر دیتے تھے، وقت پر نہیں لوٹاتے تھے، تو امانتوں میں خیانت کرنا کس کی علامت ہے؟ منافقین کی علامت ہے۔ تو یہ بیٹا آپ کے اضافی شارٹ کوئسچنز تھے رکوع نمبر 3 سے، جو میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ امید ہے آپ کو یہ تمام تر شارٹ کوئسچن سمجھ آ گئے ہوں گے، اور آپ نوٹ بھی کر لیے ہوں گے، اور انہی میں سے میں آپ کو کلاس ورک بھی بنا کے بھیجوں گا۔ دیکھیں بیٹا، ہم آپ کے لیے اتنی محنت سے ویڈیوز بنا رہے ہیں، آپ کے لیے ہم ڈیلی اسکول بھی اٹینڈ کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ دیں اور اپنا کلاس ورک ڈیلی کے ڈیلی ہمیں سینڈ کر دیا کریں، اور ویڈیو لازمی سنا کریں اور اینڈ تک سنا کریں، اور اس کو لائک بھی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کامیاب ناصر ہو۔ السلام علیکم۔